جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. تو ان کے ایک شاگرد تھے ابن قیم. تو یہ ابن قیم کو ایک بات کہا کرتے تھے. وہ بات میں نے میری کتاب 10ویں جلد میں ابھی کام چل رہا ہے, آج ہی عصر کے بعد پہنچی ہے میرے پاس, اور میں نے تھوڑی دیکھی بھی مغرب سے پہلے, وہ کام تھوڑا کر رہا ہوں اس میں. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم کو ایک نصیحت کرتے تھے کہ دیکھ بیٹا, مجھے جو کچھ ملا ہے ایک وظیفہ میں چپکے کر رہا ہوں, وہ وظیفے کی برکت سے ملا ہے. تو انہوں نے تو چپکے کیا, لیکن میں سارے بمبئی والوں کو سنا دیتا ہوں اور کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے مسلمان کریں اس کو, کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس وظیفے کی برکت سے ملا ہے. وہ وظیفہ آپ کو سنا دوں بھائی, ہماری فیس ملے گی بھائی, نیت کرو جماعت میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ, اور اصول کے ساتھ لگائیں گے, خالی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. کہ چلو بھی تبلیغ جماعت یہ منڈی بہت اچھی چل رہی ہے آج کل, کہ تبلیغ کی منڈی بہت اچھی چل رہی ہے, ذرا بھاؤ اچھا ہے اس کا, اس کی برکت سے دنیا بھی دیکھ لیں گے, ذرا یہ بھی ہو جائے کہ یہ نیت مت کرنا, دن کی نیت کرنا. سمجھ گئے نا آپ. تو ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم کو کہا کرتے تھے کہ روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میرا معمول ہے کہ میں 40 مرتبہ پڑھتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. یہ بھی پڑھ سکتے ہو, وہ بھی پڑھ سکتے ہو, دونوں پڑھ سکتے ہو, لیکن لا الہ الا انت پڑھ لو تو زیادہ اچھا ہے. یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ میرا معمول ہے کئی سالوں سے پڑھنے کا. اس وظیفے کی برکت سے جو کچھ اللہ مجھے ملا ہے اس وظیفے کی برکت سے ملا ہے, ابن تیمیہ کہتے تھے. تو یہ میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کتنے مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 40 مرتبہ. یہ حدیث کہہ کر آگے میں بڑھانا, یہ ابن تیمیہ کا مقولہ ہے. اور اپنے شاگرد ابن قیم کو کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی معرفت ملی ہے, مجھے اللہ کا نور ملا ہے, مجھے اللہ کا تعلق ملا ہے, مجھے اللہ ملا ہے, اللہ کا ایڈریس مجھے اسی میں ملا ہے, اور میں نے اللہ کو قریب سے دیکھا ہے, اس کی آہٹ کو سنا ہے. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میں نے بہت قریب سے اللہ کو دیکھا ہے, کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی معرفت ملی ہے, اس جملے کے اندر ملی ہے, اس لیے بیٹا اس کو تو چھوڑنا مت, میں نے تو زندگی پر عمل کیا ہے. ابن قیم کہتے تھے کہ میں نے بھی اس پر عمل کیا, مجھے بھی اللہ کی معرفت ملی. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم آدمی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سنت اگر گھر میں پڑھ لے آدمی, اور گھر میں پڑھنا اچھا ہے کہ آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے اور گھر سے پڑھ کر نکلے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے, اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان دعا بھی قبول ہوتی ہے. راستے میں چلتے چلتے یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ پڑھ لے. 41 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں, 42 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں, 45 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں. لیکن وہاں سے پڑھتے 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 مسجد میں آتے آتے ہو جائے گا. جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا کرنٹ آئے گا. اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو بکھرے موتی 10ویں جلد آ رہی ہے, 10ویں جلد میں آخر میں نے مضمون لکھا ہے. تو یہ 2 وظیفے میں نے دیے. ایک کیا ہے بھائی, رات کو سونے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, تیرے دین سے محبت ہے, تیرے قرآن سے محبت ہے, تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے. یہ مولانا تھانوی کہتے تھے, وہ ہمارے زمانے کے ابن تیمیہ ہیں, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے دور کے ابن تیمیہ ہیں, ہمارے اس ماحول کے. اور وہ جو ہے سارے مسلمانوں کے ابن تیمیہ ہیں, ہمارے شیخ الاسلام. وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ میرا پڑھنے کا معمول ہے. اس کے بعد جو ہے میرے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے تھے, علم کے دروازے کھلتے تھے. اگر کسی مسلک کے اندر میں پھنس جاتا تھا یہی جملہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا, اللہ تعالیٰ جو ہے میری الجھنوں کو اللہ دور کرتا تھا. تو کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ پھر ہمارے لیے بھی دعا کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ چلو دعا مانگ لو انشاءاللہ.